الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صدق الله وصدق رسوله. مشاہدین و مستمعین، حضرات و خواتین، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان لوگوں کی صحبت اور معیت کا التزام رکھو اور ان سے اپنے آپ کو الگ نہ ہونے دو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. سورہ کہف کی آیہ کریمہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ صحبت کے لیے، دوستی کے لیے، فرینڈشپ کے لیے، کمپینین شپ کے لیے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو فالو کرنے کے لیے، جن کو ریلائبل قرآن و سنت نے قرار دیا ہے، قابل اعتماد جن کو ٹھہرایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں یاد الہی کے جوہر کو ایک نمایاں خصوصیت حاصل ہے. وہ جب اپنی زبان ہلاتے ہیں تو اللہ کے نام سے ان کی نطق اور ان کی گفتگو اور ان کی زندگی کے کلام اور کمیونیکیشن کی تمام کیپیبلٹیز اور کوالٹیز اللہ کے نام سے جڑی ہیں. سمجھتے ہیں اللہ کے نام سے جڑنے کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ صرف اللہ اللہ نہیں کرتے، ان کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے حکم کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے. وہ اللہ کی منشا کو، وہ اللہ کی خوشنودی کو، وہ اللہ کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر اپنی زندگی کا اہم ترین وظیفہ بناتے ہیں. یدعون ربهم بالغداة والعشی، ان کی صبح بھی اللہ کے سوا نہیں ہوتی، ان کی شام بھی اللہ کے سوا نہیں ہوتی. گویا ان کی زندگی کا حاصل قرآن پر عمل کرنا ہے، اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے سنت رسول کے رنگ کو اپنانا ہے. یہ ذکر الہی کا مفہوم ہے. اور اس رنگ کا ماحول جہاں آپ کو ہر قسم کے باطل اثر سے پاک ملے، اس جگہ کو خانقاہ کہا جاتا ہے، اس جگہ کو زاویہ کہا جاتا ہے، اس جگہ کو مشیخ کہا جاتا ہے، اس جگہ کو درویش قدا کہا جاتا ہے، اس جگہ کو فقیر خانہ کہا جاتا ہے، اس جگہ کو مرکز علم و عرفان کہا جاتا ہے، جہاں پر ذکر الہی کی ضربیں لگتی ہیں، جہاں پر نفسانیت کو کچلا جاتا ہے، جہاں پر آپ کی اندر کی دنیا کو تابناک اور روشن اور تابندہ کیا جاتا ہے. گویا میں یہ کہنا چاہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اصحاب صفا کا ماحول جس چار دیواری کے اندر قائم کیا جاتا ہے اسے خانقاہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ صحابہ جو ساری کائنات سے الگ ہو کر کے، فرصت بنا کر کے، تنہائی کو یقینی کر کے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر موسم، ہر گھڑی، ہر نوبت اور ہر ساعت میں حضرت مصطفیٰ میں اپنے آپ کو موجود رکھتے تھے، وہ اصحاب صفا تھے، وہ اصحاب صفا تھے، وہ اصحاب زکات تھے. یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت نے گھر کر لیا تھا. تو گویا اللہ کی محبت کو دلوں میں گھر کرنے کے لیے جہاں مدد دی جاتی ہے، جہاں تربیت دی جاتی ہے، جہاں صلاحیت کو نکھارا جاتا ہے، اسے خانقاہ کہا جاتا ہے. اور خانقاہوں سے اللہ کے نظام کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کے بندوں کو ان کے جواہر سے آراستہ کرنے کی بات ہوتی ہے. گویا نبوی زمانے میں واپس اپنے آپ کو لے کر کے جانے کی، جہاں آپ کو صلاحیتوں سے ہمکنار کرنے کی تدبیر کی جاتی ہے، اسے خانقاہ کہا جاتا ہے. اللہ کے ان کامل بندوں کی زندگی کا نصب العین ہی یہ ہوتا ہے جو خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں. ان درویشوں کا، ان اولیاء کا، ان علماء ربانی کا، ان علماء حقانی کا، ان مشائخ نورانیہ کا یہی نصب العین ہوتا ہے کہ وہ زمانے کے فتنوں کو دعوت دے کر
ان کے وجود کو ختم کرتے ہیں، عقائد کو ستھرا کرتے ہیں اور ہر زمانے میں دین کی اجلی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ کام جس مرکز میں ہو رہا ہو وہ خانقاہ ہے، وہاں قبر کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کسی کے مدفون وجود سے خانقاہ کا التزام جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر قبر کے ساتھ خانقاہ کا تعلق ہے تو قبرستان سب سے بڑی خانقاہ ہے، اگر لوگوں کے آنے جانے سے خانقاہ کا تعلق ہے تو بازار سب سے بڑی خانقاہ ہے، اگر اجتماعات کے تواتر کو خانقاہ سے تعبیر کیا جائے تو پھر کانفرنس ہال اور شادی ہال اور جہاں پہ آئے روز سماجی تقریبات ہوتی ہیں وہ بہت بڑی خانقاہ ہے۔ نہیں، اس کو خانقاہ نہیں کہا جاتا، ان چیزوں سے خانقاہ کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ پھر خانقاہ کیا ہے؟ خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں مردہ دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے، خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں روح کو ترقی دی جاتی ہے، خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن کے معنی میں آپ کو غوطہ زن ہونے کی صلاحیت سکھائی جاتی ہے، خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو انسانیت کا حقیقی مفہوم سنت رسول کے پیرائے میں دیا جاتا ہے، آپ کو سمجھایا جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو اتار کر کے آپ کو صدق صدیق میں، عدل فاروق میں، حیاء عثمان میں اور شجاعت علی میں آپ کو اس طریقے سے کامل کیا جاتا ہے کہ نفس و شیطان سے آپ کو آزادی مل جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے خانقاہوں میں جانا ضروری ہے اور جہاں یہ مقصد پورا ہوتا ہے وہی خانقاہ ہے۔